دو بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ان کا تعلق اسلام آباد سے، جس میں بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مریم نواز کے اسکینڈل والی جو آپ نے بات تھمبنیل کے اوپر پڑھی، یہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ کیا نیا اسکینڈل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNM نیوز۔ ناظرین، دو بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ان کا تعلق اسلام آباد سے، جس میں بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ہے، اور ایک بریکنگ نیوز لاہور سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مریم نواز کے اسکینڈل والی جو آپ نے بات تھمبنیل کے اوپر پڑھی، یہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ کیا نیا اسکینڈل ہے، کیا مریم نواز صاحبہ کی اس وقت چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اچھی خبروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ مریم نواز والی جو باتیں تھوڑی گندی باتیں ہیں، اور میں خاص کر خواتین کو منع کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں۔ خواتین کو مریم نواز کی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے۔ خواتین، لڑکیاں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، مرد جو حضرات ہیں وہ چاہے نہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے جو اسلام آباد سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جناب PTI کو جو ہے وہ اسلام آباد میں 6 جولائی کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے NOC جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اب ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف والے تغدو کر رہے تھے کہ ان کو جلسے کی اجازت ملے اور اسلام آباد کے اندر ہی جلسے کی اجازت ملے، کیونکہ ان کو مل گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو خبر ہے وہ یہ ہے، زبیر علی خان نے یہ خبر دی ہے۔ ایک جانب تو جیسے ان کو جلسے کی اجازت ملی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ PTI نے اسلام آباد کے 6 جولائی کے جلسے کو ملتوی کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اب وجہ انہوں نے جو بتائی وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق بعض رہنماؤں کا 10 محرم کے بعد جلسہ رکھنے کی تجویز سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، آج 4 تاریخ ہے، یعنی کہ کل کا دن ہے ان کے پاس، اور تیاری کرنے کے لیے وقت میرا خیال ہے کم ہے ان کے پاس۔ برکیف میرے حساب سے ان کو یہ جلسہ کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور جو بڑی بریکنگ نیوز ہے اسلام آباد سے، وہ یہ ہے کہ جناب جسٹس عامر فاروق نے بھی گنڈاسا اٹھا لی ہے۔ اس کی وجوہات کل میں نے اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ یہ تھی کہ جناب ان کی ملاقاتوں کے اندر جو مداخلت کی جاتی ہے وہ مداخلت نہ کی جائے، بغیر مداخلت کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ تو اس حوالے سے آج سماعت ہوئی، جس میں جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور محکمہ داخلہ پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے، اور تمام فریقین سے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور کوتاہی سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اب ٹربیونلز کی جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں، اور جو N130 ہے نواز شریف صاحب والا حلقہ، اس میں آج جو ہے وہ پھر ایک بار جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کے وکیل احمد اویس جو ہیں وہ نہیں پیش ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جناب اب یہ کیس جو ہے وہ ستمبر کے 3رے ہفتے تک ملتوی کر دیا۔ لمبا کیسز، اور ویسے بھی جس کا ایک بار نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے الیکشن میں، بعد میں وہ چیزیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ مدت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ 5 سال اگر مدت ہے تو ختم ہو جائے گی، کیس چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب چیزیں اس طرح ہی چلیں گی، یعنی کہ فارم 45 اور فارم 47 والے چند حلقوں کے اوپر تو آ سکتا ہے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ جو اسمبلیاں بن گئی ہیں اب یہی اسمبلیاں چلیں گی۔ اب اس کے ساتھ ناظرین، ہم ایک اور خبر لے لیں، تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، ان کے جو خاوند ہیں سمیع اللہ خان، ان کے لیے سیٹ بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ PP 145 لاہور، TLP اور مرکزی مسلم لیگ، یہ مرکزی مسلم لیگ ایک اور جماعت ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے، تو ان کے جو تمام فارم 45 ہیں وہ PTI کے محمد یاسر گیلانی کے فارم 45 سے میچ کر گئے ہیں، اور اب جناب جو ہے یہ سیٹ بھی خطرے میں، اور ٹربیونل نے سمیع اللہ خان کو ایک ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے، یعنی کہ عظمیٰ بخاری کے ہسبینڈ کی سیٹ جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ اب ناظرین، ہم ایک اور خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ بھی پاکستان پنجاب اور KPK کی جنگ کے حوالے سے، لیکن مریم کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اگر وقت بچا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ہم مریم نواز صاحبہ یا پاکستان مسلم لیگ نون بہت زیادہ تنقید کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ جناب یہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے والی جماعت ہے، فتنہ فساد پھیلانے والی جماعت ہے، نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے، اس طرح کے ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے جناب، ادب و احترام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔
لیکن میں چند چیزیں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور میں وہ چیزیں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا، میں جسٹ وہ اسکرین کے اوپر وہ چیزیں آپ کے سامنے چلیں گی، وہ واہیات باتیں، وہ گندی باتیں آپ نے اپنے بہاف کے اوپر پڑھنی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں اور اس سے آپ کو مریم نواز کی ذہنیت اور جو مریم نواز آپ کو بڑی پازیٹیو اور بڑی معصوم لگتی ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب وہ کتنی معصوم اور کتنی جناب وہ کہہ لیں کہ جو بھاشن دیتی ہیں اپنی سپیچز کے اندر، جو ایک بڑی اچھی سپیچ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے نا ان کی اشتہاری مہم پکڑی گئی، تمام چیزیں ایکسپوز ہو گئی، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، عرفان نامی اکاؤنٹ، اور اس کے 626 فالوور، اور اس کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہے ہیں، صرف 626 فالوور ہیں اور مریم نواز صاحبہ اس کو فالو کر رہی ہیں۔ اور یہ اسکرین کے اوپر اس نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے بشریٰ بیگم کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا، جو اس نے گالیاں بکی ہوئی ہیں، جو اس نے گند بکا ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میں آن اسکرین جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، میں اس کو چلوا دوں۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو یہ چیزیں گند دکھانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو دوہری پالیسی ہے، یا کہہ لیں کہ جو اس وقت لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کو فتنہ فساد بنا کر کے، لیکن اپنی ان کی ذہنیت چیک کریں مریم نواز اور مسلم نون کے لوگوں کی، کہ یہ کتنا گندا ذہن رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اکاؤنٹ ہے، یہ ایک اکاؤنٹ ہے محمد، پتہ نہیں کیا محمد، اس کا نام بھی کلیئر نہیں ہے، اس کو بھی مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں برکیف اس اکاؤنٹ کو بھی۔ اور اس میں بھی آپ جو تعریفیں کہہ لیں کہ مریم نواز کے بہاف کے اوپر بشریٰ بیگم کے خلاف کی گئی ہیں، وہ ذرا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 411 فالوورز ہیں اور اس اکاؤنٹ کو بھی مریم نواز جو ہیں وہ فالو کر رہی ہیں۔ اسی طرح ناظرین میں ایک اور اکاؤنٹ ہے جس کے کوئی 1699 فالوورز ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں بھی سیم وہی چیزیں، جناب گندی گالیاں جو ہیں وہ بکی گئی ہیں، گند بکا گیا ہے، اور اس کو بھی مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں۔ اجاز خان اس اکاؤنٹ کا نام ہے۔ اسی طرح ناظرین میں ایک اور اکاؤنٹ ہے، افتخار حسین کا اکاؤنٹ ہے، اور اس میں بھی وہی چیزیں، سیم چیزیں، 600 سے کم فالوور ہیں اس کے بھی، اور اس کو بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ فالو کر رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کس طرح کی چیزیں اس میں جو ہیں وہ بکی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہے ناظرین کا، یہ خرم ستار کے نام سے ہے، اور اس اکاؤنٹ کو بھی مریم نواز جو ہیں وہ فالو کر رہی ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ کس طرح کے الفاظ بشریٰ بیگم کے حوالے سے یوز کیے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے گندے الفاظ، مجھے نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف والے اس طرح کی کوئی لینگویج یوز کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اس کو ضرور پوسٹ کریں، اس کو بھی ہم رپورٹ کریں گے، لیکن میں نے اتنی گندی واہیات گالیاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے نہیں سنی۔ وہ تنقید کرتے ہیں، کھل کر کے کرتے ہیں، لوگوں کے گھر تک پہنچا کر کے آتے ہیں، لیکن اس طرح کی واہیات گالیاں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جن کو مین لیڈرشپ فالو کر رہی ہو، جس کو عمران خان فالو کر رہا ہو، میں نے ان کے اکاؤنٹ سے اس طرح کی گالیاں نہیں دیکھی اور سنی۔ تو یہ ناظرین کرام، اب تک یہاں اپڈیٹ سنگل میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔